بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں ایک حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کے بہترین ارادے اور بہترین اور نیک کام کا ذکر فرمایا۔ گزشتہ امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں احساس تھا، جن کو آخرت کی فکر تھی۔ ایک شخص کو یہ خیال آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا اور کروں گا چھپ کر۔ چنانچہ وہ رات کے وقت صدقہ لے کر نکلا۔ اسے ایک راہگیر نظر آیا، اس نے اس راہگیر کو صدقہ پکڑایا اور واپس پلٹ آیا۔ صبح لوگوں میں یہ بات ہونے لگی کہ رات کو ایک شخص نے صدقہ ایک چور کو پکڑا دیا ہے۔ وہ راہگیر چور تھا۔ اس شخص نے جب یہ کلام سنا تو اس نے کہا اللہم لک الحمد، یا اللہ تیرا شکر۔ اس نے تقدیر پر کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ مالک میں تو تیری رضا کے لیے لے کر نکلا تھا، تو نے کہاں پہنچا دیا۔ نہیں، اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ وہ رات کے وقت صدقہ لے کر نکلا۔ اسے راہ میں ایک خاتون گزرتی نظر آئی۔ اس نے اس خاتون کو خاموشی سے چھپ کر صدقہ پکڑایا اور نکل گیا۔ صبح لوگوں کے درمیان یہ کلام ہونے لگا کہ رات کسی شخص نے ایک فاحشہ بدکار عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس نے یہ کلام سنا تو کہا اللہم لک الحمد، یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں، میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ تیسری رات یہ پھر صدقہ لے کر نکلا اور ایک راہگیر مسافر کو صدقہ پکڑایا اور نکل گیا۔ صبح لوگوں کے درمیان کلام ہوا۔ لوگوں نے کہا بڑا ہی کوئی عجیب شخص تھا، اس نے رات ایک مالدار، ایک غنی، امیر آدمی کو صدقہ پکڑا دیا۔ اس نے اس لوگوں کا یہ کلام سنا تو پھر کہا اللہم لک الحمد، یا اللہ تیرا شکر ہے، جو تیری مرضی، جو تیری رضا، میں راضی ہوں۔ شاید میرا مال کا استحقاق انہی لوگوں کا تھا۔ وہ رات سویا تو ایک فرشتہ اس کے خواب میں آیا اور کہا کہ اے بندہ خدا، تو نے صبر کیا، تو نے شکر کیا، تیرے اس مال کا بہترین نتیجہ ہوگا۔ شاید جس چور کو تو نے صدقہ دیا اس کے ذہن میں اللہ یہ ڈال دے کہ بغیر چوری کے میرا رب مجھے رزق دے رہا ہے، تو مجھے کیا چوری کی ضرورت رہی۔ جس فاحشہ عورت کو تو نے صدقہ دیا، ممکن ہے وہ یہ سوچنے لگے کہ میں جس کام میں پڑی ہوں مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو مجھے ویسے ہی رزق دے رہا ہے۔ اور جس مالدار شخص کو تو نے صدقہ دیا، ممکن ہے اس کا بھی ذہن بنے کہ اور لوگ چھپ چھپ کر صدقے کرتے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہے، مجھے بھی اس کی راہ میں چھپ کر لوگوں کو اپنے اموال اور صدقات پیش کرنے چاہیے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ اب اس میں دیکھیے کتنے خوبصورت نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حسن ارادہ، حسن نیت اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے۔ اگرچہ صدقہ کسی غیر محل میں پہنچ گیا، اپنی اصل مقام اور جگہ تک نہ پہنچ سکا، تب بھی اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو سامنے آتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت صدقہ دینے والے کا صدقہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ وہ اپنی مراد کو نہ پہنچا ہو، مقصد اور منزل کو نہ پہنچا ہو، اللہ کریم قبول فرما لیتا ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ وہ بندہ جو ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، رب العزت اس پر اپنی مہربانی اور نوازش کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق نصیب فرمائے۔